الہی تیری خاطر ہو۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق، باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو نصیحت، بولو بھائی، کیا کرے، اور باپ کو چاہیے جب بیٹے کو نصیحت کرے تو اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ ماں کو چاہیے کہ بیچ میں ٹانگ نہ اڑائے۔ معذرت کے ساتھ خواتین بھی بیان سنتی ہیں، میرا اسٹائل ہی یہی ہے، کیا کروں۔ جب باپ بیٹے کو نصیحت کرے تو ماں کو چاہیے کہ درمیان میں ٹانگ جیسے کہ نہیں اڑاتی۔ خواتین کہیں گی ہم کب اڑاتے ہیں، تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اڑاتی ہیں۔ اگر آپ نہیں اڑاتی تو بہت اچھا کرتی ہیں، آئندہ بھی نہ اڑائیں۔ اپنی بچیوں کو بھی نصیحت کریں کہ بیٹا جب شوہر کے گھر جاؤ تو شوہر جب بچوں کو نصیحت کرے تو درمیان میں بولنا مت، اور بچوں کو اس کے خلاف نہ ورغلانا۔ ہوتا کیا ہے، سب جگہ نہیں، بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، کہیں کہیں شاذ و نادر، کروڑوں میں کوئی ایک جگہ ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ جب اولاد کو نصیحت کرتا ہے تو یا تو والدہ اسی وقت درمیان میں ٹوک دیتی ہیں، ہر وقت سمجھاتے ہی رہتے ہو، گھر کا خیال تو ہے نہیں، اور بعض دفعہ اس وقت نہیں کہتی، بعد میں کہتی ہیں بچوں کو کہ تمہارے ابا کا کام تو نصیحتوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اس سے بچے پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے، بہت برا اثر پڑتا ہے۔ مائیں سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے ہم بچے کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، حالانکہ بچہ نہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے۔ بالکل یہی کنڈیشن ماں کی بھی ہے کہ ماں جب بچے کو نصیحت کر رہی ہو تو باپ کو بھی چاہیے کہ ٹانگ نہ اڑائے، اس کو نصیحت کرنے دے، چاہے وہ غلطی نصیحت ہو، فی الحال چپ رہے، تاکہ بچے کے دل سے ماں کا احترام نہ نکلے۔ پھر سائڈ پہ لے جا کے، چھاؤں میں لے جا کے اس کو سمجھائے، بیگم یہ جو تم نصیحت کرتی ہو، ایک تو تمہارا اسٹائل مجھے آج تک سمجھ میں، وہ جو بھی باتیں وہ الگ سے لے جا کے کر لیں، ایک تو تمہارا نصیحت کا اسٹائل آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا نرم لہجے سے کر لیتی، اور چلو کر بھی لیا ہے تو یہ بات نہیں بلکہ ان کو یہ سمجھائے۔ اسی طرح عورت اپنے شوہر کو چھاؤں میں لے جا کے، سائڈ پہ لے جا کے سمجھا دے کہ آپ نے جو بچے کو یہ نصیحت کی ہے اس میں یہ ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے، لیکن اس وقت کچھ بھی نہ بولا جائے، بہت نقصان ہے اس کا، بہت نقصان ہے۔ تو والدین کو چاہیے ویسے آپس میں لڑیں، مگر بچوں کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک ہو جایا کریں، ان کو تو یہ بتائیں کہ ہم کیا ہیں، ایک ہیں، لڑنا ہو کنڈی بند کریں، پھر جو گتم گتھا لڑائی پڈا کرنا ہے کریں۔ تو لیکن تربیت باپ کی ذمہ داری ماں کی نسبت زیادہ ہے، تو اس لیے اللہ نے یہاں کس کا ذکر کیا، باپ کا، کیونکہ ماں جو ہے نا اس کا جسمانی تربیت میں کردار زیادہ ہے اور باپ کا روحانی تربیت میں کردار زیادہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے باپ کی نصیحت کا ذکر کیا، قرآن میں کہیں ماں کی بیٹے کو نصیحت کا تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی شریعت کا حکم ہے، لیکن باپ کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ نصیحت کرنا، روحانی تربیت کرنا، یہ پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟